نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سوچئے، غور و فکر کیجئے کہ سرکار کے محفل میں بیٹھنے کا ہم لوگ چاہتے ہیں تو ادھر ادھر افراتفری میں، اپنی مصروفیت میں، اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، لیکن سرکار کی محفل میں بیٹھتے نہیں ہیں۔ لیکن سرکار کی محفل میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ سنیے، عرش اعظم سے پوچھا جاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں عرش اعظم تو گردش کیوں کر رہا ہے؟ اے عرش اعظم تو مچل کیوں رہا ہے؟ تو عرش اعظم کا جواب یہی ہوتا ہے، کوئی روئے زمین پر اللہ کا بندہ جو ہے کیا کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھ کر وہ صدق کے دل سے محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ اس کے سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے میں مچل رہا ہوں، میں گردش کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد جیسے ہی وہ سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ عرش اعظم گردش کرنے لگتا ہے، مچلنے لگتا ہے۔ اس کے بعد فرشتے پوچھتے ہیں اے عرش اعظم تو گردش کرنا کب بند کرے گا؟ تو عرش اعظم کا جواب یہی ہوتا ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مغفرت نہیں عطا فرما دے گا، جب تک اللہ تعالی اس کے گناہوں کو بخش نہیں دے گا، تب تک میں گردش کرنا بند نہیں کروں گا، میں جھومنا بند نہیں کروں گا۔ یہ ہے سرکار کی محفل میں بیٹھنے کا فائدہ، یہ ہے سرکار کی محفل سجانے کا فائدہ۔ آج تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فائدہ کیا ہوتا ہے نظام ملت اسلام کا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انسان جب بھی سرکار کی محبت میں اپنے دلوں کو، اپنے ساری چیزوں کو، اپنی مصروفیت کو، اپنے وقت کو کیا کرتا ہے؟ قربان کر دیتا ہے، تب جا کر وہ سرکار سے محبت کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے، وہ سرکار سے پیار کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے، وہ سرکار سے عشق کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ محفل میلاد پاک میں جو بیٹھا ہے، جو سرکار سے محبت کرے گا، وہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، وہ کبھی کسی کی چغلی نہیں کرے گا، وہ کبھی کسی کی برائی نہیں کرے گا، اور وہ جو ہے کہ نماز کی پابندی کرے گا، نماز سے محبت کرے گا، رسول پاک سے محبت کرے گا۔ نظام ملت اسلام کا آپ سوچئے، غور و فکر کیجئے، میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو سرکار سے اتنا محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، ابھی حج کا موسم ہے، لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں۔ نظام ملت اسلام کا آپ سوچئے، غور و فکر کیجئے کہ حج کا موسم میں جب حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، جب کعبے کی طواف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب کعبے کی طواف کرتے ہیں تو اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے وہ آنسو بہاتے ہیں، وہ سسکیاں لیتے ہیں، وہ روتے ہیں، رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، یا رب میرے گناہوں کو بخش دے، یا رب میں دنیا میں تھا تو بہت زیادہ گناہ کیا کرتا تھا، بہت زیادہ جو ہے ہم جو ہے چغلی کیا کرتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا، نمازوں کو چھوڑا کرتا تھا۔ اے میرے مولا، تیری بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے معاف کر دے، میں دنیا کی محبت میں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ نظام ملت اسلام کا سارے لوگ زاروں قطار رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ جب آنسو بہا رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ نوجوان جو ہے اپنے ہر قدم کے بدلے وہ درود پاک پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سارے لوگ رب کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، سارے لوگ اپنے گناہوں کی فریاد کر رہے ہیں، گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں سے ایک نوجوان سب سے الگ دکھ رہا ہے، سب سے الگ ہے۔ سارے لوگ رو رہے ہیں، لیکن ہر قدم کے بدلے وہ درود پاک پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب وہ نوجوان درود پاک پڑھ رہا ہے، اس کے بعد جب طواف کر لیا، اس کے بعد اس نوجوان کو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے قریب بلاتے ہیں۔ قریب بلانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جب وہ قریب آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گناہوں کو یاد کر کے وہ رب کی بارگاہ میں معافیا مانگ رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو درود پاک پڑھ رہے ہو، کیا تمہارے پاس گناہ نہیں ہے؟ نظام ملت اسلام کا اس کے بعد وہ نوجوان کہتا ہے کہ جس
چھوڑ کر اپنے دیش کو چھوڑ کر آپ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، اسی طرح میں بھی حج کرنے کے لیے اپنے والد کے ساتھ آ رہا تھا، اپنے والد کے ساتھ آ رہا تھا،